بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ رب العزت کی خاص تائید اور نصرت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکہ فتح نصیب ہوا، اور پھر اس کے بعد غزوہ حنین پیش آیا کہ قریش نے اپنی بغاوت اور سرکشی کے بعد سر تسلیم خم کر دیا، تو قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف ان کے سردار اکٹھے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان کو جس طرح فتح اور نصرت سے نوازا تھا، ان کے سینوں میں اس سے انگارے دہک رہے تھے، جلن ہو رہی تھی، تکلیف تھی کہ مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح کیسے۔ تو قبیلہ حوازن کے سردار مالک بن عوف کی سربراہی میں بہت بڑی جمعیت اکٹھی کی گئی، اور مالک بن عوف کے حکم سے وہ اپنے ساتھ اپنا سارا مال بھی، عورتیں بچے بھی ساتھ لائے، اور مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے اوتاس، وہاں انہوں نے آ کے پڑاؤ ڈالا۔ مالک بن عوف نے انہیں اپنے ساتھ مال، عورتیں، بچے لانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ کسی پیچھے رہ جانے والی چیز کے لیے یہ پیچھے کا سوچیں بھی نہیں، اور خوب ہمت سے لڑے، اور راہ فرار کی کوئی صورت ان کے لیے نہ رہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال کو 12,000 مسلمانوں کے ساتھ نکلے، جن میں سے 10,000 مدینہ کے تھے اور 2,000 مکہ کے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حدر سلمی کو مشرکین کے مخبری کے لیے بھیجا تاکہ حالات معلوم کریں، واپس آ کر وہاں کے حالات بتائیں۔ وہ گئے، پڑاؤ ڈالا، ان کی فوج کی طاقت کا اندازہ کیا، واپس آ کر خبر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ صفان بن امیہ کے پاس کچھ زریں ہیں، اسلحہ ہے، جب تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اور وہ اس وقت مشرک تھا۔ آپ نے اسے بلوایا اور ان زروں اور اسلحوں کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی لینے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ عاریتاً لینا ہے، کچھ عرصے کے لیے، اور ان کی حفاظت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ اس نے کچھ ہتھیار دے دیے۔ مالک بن عوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہوئی، تو اس نے اپنے دستوں کو حنین کی وادی میں تعینات کر دیا، اور مختلف کمین گاہیں اس وادی میں مقرر کی، مورچے بنا لیے، اور اس نے اپنے دستوں سے کہہ دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب یہاں پہنچے تو فوراً اچانک حملہ کر دینا۔ مسلمان وادی حنین پہنچے تھے، انہوں نے سب صبح کے وادی سے نیچے کی طرف جو حصہ تھا وہاں اترنا شروع کر دیا سویرے سویرے۔ تو اچانک وادی کی گھاٹیوں اور تنگ راستوں سے مشرکین کے فوجی دستے نمودار ہوئے۔ انہوں نے اچانک جب حملہ کیا تو شاہ سوار پیچھے ہٹ گئے، مسلمان گھبرا کر پیچھے پلٹے، اور ان کی اس بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ کسی کو دوسرے کی خبر ہی نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دائیں طرف سے مڑے اور پھر پکارا، الی عباد اللہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یہ آواز لگائی آپ نے، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں یہاں ہوں، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ سے اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف بلایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ حنین میں شریک تھا، میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور کسی وقت بھی ہم آپ سے الگ نہیں ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفید خچر پہ سوار تھے، مسلمان اور کفار میں مٹھ بھیڑ ہو رہی تھی، مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خچر کفار کی طرف بھگانے لگے، آگے کی طرف بڑھ رہے، کفار کی صفوں کی طرف بڑھ رہے۔
حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو لگام پکڑی اور اس کو تھامنے لگا، کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ تیز نہ چلے۔ ابو سفیان بن حارث آپ کی رکاب پکڑے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیبول کے درخت والوں کو پکارو۔ حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی، میں نے پوری طاقت سے پکارا، اے بیبول کے درخت والو، اللہ کی قسم مسلمانوں نے جو ہی میری آواز سنی وہ اس طرح پلٹ آئے جیسے گائے اپنے بچڑی کی طرف پلٹ آتی ہے، جیسے گائے اپنے بچڑی کی طرف، اپنے بچے کی طرف پلٹ آتی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے لبیک لبیک، واپس آ کر وہ کفار سے جنگ کرنے لگے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پکارا، اے انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کو برسر پیکار جب دیکھا تو فرمایا اب زور کا رن پڑا ہے، اب زور کی جنگ شروع ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کنکریاں لے کر کفار کی جانب پھینکی اور فرمایا محمد کی رب کی قسم یہ شکست کھا کے رہیں گے۔ اللہ نے مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور یہ شکست ہوئی، اور ان پر ایسی بدحواسی طاری ہوئی کہ کسی کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، بہت سے لوگ ان کے قتل ہوئے، بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا، اور تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے قیدی سامنے کھڑے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ میں اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص دشمن کے فوج کے کسی شخص کو قتل کرے گا، اس کا ثبوت بھی پیش کرے گا تو اس کا سامان کا وہی مالک ہوگا۔ ابن اسحاق اور دیگر اصحاب سیر سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ نے تنے تنہا 20 آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے سامان کے اکیلے تنے تنہا مالک بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے قریب حضرت ام سلیم بنت ملحان کو پایا، ان کے ساتھ ان کے شوہر ابو طلحہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ام سلیم، انہوں نے جواب دیا جی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اللہ کے رسول، یہ جو لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں یہ بھی اسی طرح قابل گردن زنی ہیں جس طرح آپ ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جو آپ سے برسر جنگ ہیں۔ حضرت ام سلیم کے ہاتھ میں خچر تھا، حضرت ام سلیم کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا اور وہ خنجر ابو طلحہ نے کہا کہ ام سلیم تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دی خنجر ہے، اور اسے میں نے اس لیے لے رکھا ہے کہ تاکہ کوئی مشرک میرے قریب آئے تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں۔ یہ خاتون کہنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جسے حضرت خالد بن ولید نے قتل کر دیا تھا، لوگ اس کے گرد جمع تھے، اس کی لاش دیکھ کر آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ کیا ہوا؟ یہ فرمایا یہ عورت ہے اور خالد نے انہیں قتل کیا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو جو آپ کے ساتھ تھے فرمایا جاؤ خالد سے کہو اللہ کے رسول نے تمہیں بچے عورت مزدور کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ مالک بن عوف نے اپنی شکست خوردہ فوج کے ساتھ طائف جا کر پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنے پیچھے بہت سا مال غنیمت چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سارا مال غنیمت جارانہ میں محفوظ کر دو۔ جارانہ ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مسعود بن عمر غفاری کو اس کا نگران بنایا اور خود صحابہ کے ساتھ طائف کا رخ کیا جہاں مالک بن عوف کی فوج قلعوں میں اکٹھی تھی۔ طائف کی طرف چل پڑے، صحابہ نے جا کر وہاں محاصرہ کر لیا۔ قبیلے ثقیف کے لوگوں نے اپنے قلعوں سے مسلمانوں پر خوب تیر برسائے جس سے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ طائف کا محاصرہ 10 سے کچھ زائد دن تک رہا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 20 دن تک رہا، مگر شہر فتح نہ ہو سکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے یہ بنی کہ محاصرہ اٹھا دینا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ ہم انشاءاللہ واپس جانے والے ہیں۔ اس پر بعض صحابہ نے کہا شہر فتح کیے بغیر ہم کیسے واپس جائیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہاری رائے ہے تو اور روکتے ہیں۔ اگلے دن بھی انہوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ اس دن بعد صحابہ زخمی ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل واپس جا رہے ہیں۔ اب سب تیار ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہونے لگے تو صحابہ سے یہ دعا کرنے کی ہدایت فرمائی،
آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم واپس ہوتے ہوئے اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ واپسی کے آپ کے لوٹنے کے کلمات اور دعا تھی۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، قبیلہ ثقیف کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ نے اس کے بجائے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے اور انہیں توفیق دے کہ میرے پاس حاضر ہو جائے۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ نے ثقیف کو ہدایت کی دولت دے دی اور ان کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ تشریف لائے اور وہاں حوازن کے وہ قیدی اور اموال غنیمت محفوظ کر رکھے تھے جو غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، آپ نے قیدیوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے قیدیوں کو تقسیم کر دیا اور اس کے بعد حوازن کے ایک وفد نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کے اموال اور قیدی واپس کر دیے جائیں۔ حالانکہ قیدی آپ نے تقسیم کر دیے تھے مسلمانوں میں۔ تو آپ نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو میرے ساتھ کون لوگ ہیں، وہ مجھے سب سے زیادہ وہ بات ان کو پسند ہے جو سچی ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اپنی عورتیں اور بچے زیادہ محبوب ہیں یا اپنا مال؟ ان میں سے ہر ایک کی تم میں سے ایک چیز مل سکتی ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا انتظار کیا اور پھر کہنے لگے کہ ہمیں اپنی عورتیں اور بچے ہمارے مال سے زیادہ ہمیں پسند ہیں، ہمیں بچے دے دیں، ہماری عورتیں دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنے حمد و ثنا پڑھی اور پھر فرمایا مسلمانوں یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آئے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دو۔ اب تم میں جو لوگ بخوشی اس پہ تیار ہیں وہ انہیں چھوڑ دیں اور جو لوگ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے وہ بھی انہیں چھوڑ دیں، ہم ان کے بدلے میں انہیں آئندہ مال غنیمت میں حصہ دیں گے۔ یہ سن کر تمام لوگ پکار اٹھے اے اللہ کے رسول ہم بخوشی انہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کون راضی ہے کون راضی نہیں ہے، اس وقت تم لوگ اپنی جگہ چلے جاؤ اور تمہارے سردار ہمارے پاس آ کر صحیح صورتحال کی اطلاع دیں۔ ہو سکتا ہے میرے سامنے تم یہ کہہ رہے ہو، تمہاری دلی رضا اس کا اظہار تم اپنے سرداروں کے سامنے کر دو۔ لوگ چلے گئے، ان کے سرداروں نے ان کے پاس جا کر ان کی مرضی معلوم کی، پھر وہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ انہوں نے سارے قیدی چھوڑنے پہ سبھی راضی ہیں، بخوشی راضی ہیں۔ اس طرح حوازن کے تمام قیدی واپس کر دیے گئے۔ روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد حوازن سے دریافت فرمایا کہ عوف بن مالک کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو خبر کر دو کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے اہل و عیال اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی اسے 100 اونٹ بھی دیے جائیں گے اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو۔ مالک کو یہ خبر ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ جارانہ اور مکہ کے درمیان اس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس کے اہل و عیال اس کا مال لٹا دیا اور اسے 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے اسلام میں پختگی آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤلفۃ القلوب یعنی مکہ کے وہ مسلمان جو ابھی جلد ہی اسلام لائے تھے اور ان کے دل داری مقصود تھی، تو آپ نے دل کھول کر ان کی مدد کی، اموال غنیمت میں سے، عطیات میں سے۔ تو یہ دیکھ کر بعد انصار کے دل کو رنج ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مغفرت فرمائے، وہ قریش کو نواز رہے ہیں اور ہماری طرف توجہ نہیں ہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک ان کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو آپ نے انصار کو بلا بھیجا اور ایک جگہ اکٹھا کیا جہاں اور کوئی نہیں تھا، صرف انصار تھے۔ پھر آپ کھڑی ہوئی ہے، اللہ کے حمد و ثنا کی اور فرمایا اے گروہ انصار، یہ کیسی باتیں ہیں جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچ رہی ہیں؟ کیا میں تمہارے پاس اس حالت میں نہیں آیا تھا کہ تم سب گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی، تم منتشر اور پراگندہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہارے اندر اتفاق پیدا کیا، تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں دولت مند کر دیا۔
ہر سوال پر ان کا جواب تھا کیوں نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل و احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے گروہ انصار مجھے جواب دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و احسان ہم پر سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ جو کچھ کہو گے سچ ہوگا، اور میں اس کی تائید کروں گا کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ سب نے آپ کو جھٹلا دیا اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، لوگوں نے آپ کو بے گھر کر دیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ مفلس آئے تھے، ہم نے آپ کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کی، تم یہ کہہ سکتے ہو میں تمہاری تصدیق کروں گا۔ یہ سن کر انصار چیخ اٹھے اور نہیں اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہم احسان مند ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھی اور فرمایا اے گروہ انصار کیا دنیا کی چند روزہ سرسبزی اور شادابی کے لیے تمہارے دل میں ناراضگی پیدا ہوئی ہے، جسے میں نے کچھ لوگوں کے تعلیف قلب کے لیے دیا ہے تاکہ وہ اسلام لے آئیں اور تمہارے اسلام کی پختگی پر بھروسہ کیا ہے، ان کی تو اسلام کے معاملے میں مجھے تھوڑا سا اطمینان لینا تھا اور انہیں میں نے اس لیے دیا کہ تاکہ انہیں رسوخ مل جائے ایمان میں، اسلام میں، اور تمہارے اسلام کی پختگی پر تو مجھے بھروسہ ہے۔ اے گروہ انصار کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں لے کے جائیں اور تم اپنے خیموں میں اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ؟ اللہ کی قسم جو چیز تم لے کے جاؤ گے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ لے کے جا رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر دوسرے لوگ کسی ایک راستے پہ چلیں اور انصار دوسرے راستے پہ چلیں تو میں انصار کے راستے پہ چلوں گا۔ تم لوگ میرے بات خود غرضی دیکھو گے، اس وقت صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ ملو۔ ہے اللہ انصار پر، انصار کی اولاد پر، انصار کی اولاد کی اولاد پر رحم فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور جو دعائیں دی یہ سن کر تمام انصار رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئی، اور وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے تقسیم پہ راضی ہیں۔ بعض بدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آئے، آپ سے مزید عطیات مانگنے لگے، دیہاتی اور عطیات مانگنے لگے۔ ان کی وجہ سے بیبول کے ایک درخت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر اٹک گئی، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگو مجھے میری چادر دے دو، اللہ کی قسم تہامہ میں جتنے درخت ہیں اگر میرے پاس اتنے اونٹ ہوں تو انہیں بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دوں گا، مجھے ان چیزوں کی کیا پرواہ، سب تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا، نہ بزدل۔ لوگوں نے اللہ کی قسم تمہارے مال فے میں سے مجھے صرف 5واں حصہ ملتا ہے اور وہ بھی میں تم لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور آپ کی چادر پکڑ کر زور سے کھینچی، آپ اس وقت ایک موٹی نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھے، اتنی زور سے کھینچی گردن پہ اس کے نشان پڑ گئے۔ اس نے کہا مجھے اس مال میں سے دے دو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سبحان اللہ کیا حلم، کیا بردباری، اس کے اس انداز پر ہنسے، پھر اسے کچھ دینے کا حکم دیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ سے عمرہ کا احرام باندھ لیا اور عمرے سے فراغت کے بعد آپ مدینہ لوٹ آئے اور مکہ میں عتاب بن اسید کو اپنا جانشین بنا دیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا حنین کا، اور حنین کی یہ صورتحال سامنے آئی، اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ اگر مرکہ بدر سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا تھا کہ دشمنوں کی کثرت کے مقابلے میں ان کی قلت انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی اگر وہ صبر اور استقامت اور تقوی اختیار کریں، تو غزوہ حنین میں انہیں یہ درس ملا کہ کثرت تعداد سے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ صابر اور متقی نہ ہو۔ اگر مستقل مزاجی اور متقی نہ ہو تو یہ کثرت فائدہ نہیں دے گی، اور غزوہ بدر میں اگر متقی اور پرہیزگار اور اللہ کی مدد اور نصرت پہ نظر ہے تو قلت انہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اسی طرح حنین سے یہ بات بھی ملی ہے کہ جیسے بدر میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں ایسی حنین کے بارے میں بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی،
بدر میں مسلمانوں کی تعداد دوسرے کسی بھی مارکے میں ان کی تعداد سے بہت کم تھی. اس کے باوجود اتنی کم قلت میں بھی انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کا اسلام سچا، ان کا ایمان پختہ، اور اللہ کے رسول کا تعلق بہت گہرا. حنین میں مسلمانوں کی تعداد اس سے پہلے ہونے والے تمام مارکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی، اور اس کے باوجود کثرت سے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس مارکے میں شریکوں کی بڑی تعداد، اس کی نظر کثرت پہ آ گئی، تعداد پہ آ گئی. اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ کی ذات سے نظر ذرا سی ہٹی تو یہ کثرت بھی کسی کام نہ آئی. اس لیے اتنی بڑی تعداد کا سامنا جب دشمن سے ہوا تو اپنی کمین گاؤں سے نکل کر اچانک ان کے سامنے جب دشمن آئے تو وہ الٹے پیر بھاگ کھڑے ہوئے مسلمان، اور حنین کے وادی میں منتشر ہو گئے. اس موقع پہ اس بات کا امکان ہو چلا تھا کہ اس دہشت کے سائے میں بظاہر بہت سے مومنین صادقین کے دلوں تک معاملہ یہ بات نظر آئی کہ بہت سارے مسلمان پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن انصار اور مہاجرین نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی تو فوراً پلٹ آئے اور آپ کے گرد حلقہ بنا لیا، اور زبردست جنگ ہوئی. ان کی تعداد 200 سے زائد نہ تھی، لیکن ان 200 کی وجہ سے مسلمان دوبارہ فتح اور نصرت سے ہمکنار ہوئے. ان کی ہمت، ان کا حوصلہ، ان کی استقامت، ان کی ثابت قدمی، ان کے دلوں پر سکینت طاری ہوئی، اور اللہ نے ان کے دشمنوں کو بری طرح شکست دی. حالانکہ جب ان کی تعداد 12,000 تھی اور ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، اس وقت کچھ نہ کر سکے، اور اتنی تھوڑی تعداد لیکن نظر اللہ کی مدد اور نصرت پر اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے فتح دے دی. اس پر قرآن کی آیتیں ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو، یعنی اللہ کی مدد و نصرت تم دیکھ چکے ہو کہ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، تمہاری نظر اپنی کثرت تعداد پر تھی اور وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی. زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھینک کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر، اہل ایمان پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، فرشتوں کے لشکر اترے اور منکرین حق کو سزا دی. یہی بدلہ ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرے. پھر تم بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والے. تو یہ بہت بڑا سبق تھا کہ مسلمان کا معاملہ نہ قلت سے ہے نہ کثرت سے ہے. ان کی فتح اور ان کامیابی کا تعلق اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہے کہ ان کے اندر اعمال ایسے ہوں، ان کے اندر تقوی ایسا ہو، ان کو اپنے اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ ایسا ہو جس سے وہ اللہ کی مدد اور نصرت کو لے سکے. ان کی فتح اور کامیابی کا تعلق قلت اور کثرت سے نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہے. ایسے اعمال چاہیے مسلمانوں کے اندر جس سے اللہ کی مدد اور نصرت متوجہ ہو. اس سے جنگ مسلمانوں کے حق میں، بازی مسلمانوں کے حق میں آتی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کی مخبری کے لیے صحابی کو بھیجا تو اس سے معلوم ہوا کہ مخبری کے لیے کسی کو بھیجنا یہ جنگ کا ایک حصہ ہے، جنگ کی ایک تدبیر اور حکمت کا حصہ ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ میں کافر سے عاریتاً اسلحہ لیا. تو اس کی بھی اجازت ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے کسی کافر سے عاریتاً اسلحہ لینا، اس کی بالکل اجازت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں بے مثال جرأت سامنے آئی. سبحان اللہ. اس غزوے میں ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کی جمعیت وادی حنین میں منتشر ہو گئی تھی اور پیٹ پھیر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں تنے تنہا رہ گئے. دشمن کی کمین گاؤں کی طرف تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے. اس موقع پہ آپ پوری ثابت قدمی دکھا رہے ہیں جس کے بھاگنے والے مسلمانوں کے دلوں پر گہرا اثر ہوا، اور یہ منظر دیکھ کر ان کے اندر بھی شجاعت اور عزیمت پیدا ہو گئی. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شجاعت ان جنگ کے ان صفوں میں نظر آئی. آپ
دشمنوں کی زد پر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی تھی. آپ ایک خچر پہ سوار تھے جو نہ تیز دوڑتا تھا، نہ بھاگنے میں مدد دے سکتا تھا، نہ اس کے ساتھ پلٹ کر حملہ کیا جا سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دشمنوں کی سمت میں اسے ایڑ لگا رہے تھے، زور زور سے اپنا نام لے رہے تھے تاکہ جو آپ کو نہ جانتا ہو وہ بھی جان لے. سبحان اللہ. آپ پر ہمیشہ درود و سلام ہو قیامت کے دن تک. یہ مظہر اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی ذات پہ بھرپور اعتماد تھا اور بخوبی جانتے تھے کہ اللہ انہیں ضرور کامیاب فرمائیں گے، اور جو مشن لے کر آپ آئے ہیں وہ ضرور پورا ہو کے رہے گا، اور آپ کا دین تمام ادیان پر غالب ہوگا. یہ آپ کو پورا اعتماد تھا، اور وہ منظر آپ اسی کا منظر غزوہ حنین میں اور میدان جنگ کی صفوں میں نظر آ رہا تھا. تو آج اتنا ہی کافی ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.